آئے سب کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے، سب کی حاجت روائی کر دے۔ آپ کافی دیر سے یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں اور میں بھی کوئی 2:30 بجے آ گیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ ماشاءاللہ علماء کرام کا یہاں جمع غفیر ہے اور محفل سجی ہوئی ہے، تو یہ لوگ مجھے ادھر ادھر لیے پھرتے رہے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرات مکرم، ان محافل سے اصل مقصد جو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کریں اور عمل کے لیے راہ ہموار کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عقیدہ نظر نہیں آتا، عمل نظر آتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو نظر آئے گا نماز پڑھ رہی ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ سب عمل ہے، نظر آتا ہے۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے آپ کا عقیدہ کیا ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ تو نظر نہیں آتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کرتے، یہ نظر تو نہیں آتا۔ تو عقیدہ نظر نہیں آتا، عمل نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو نظر نہیں آتا اسی پر تمام انحصار ہوتا ہے اس چیز کا جو نظر آتا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں۔ انسان ہے، جسم اور روح کے ملاپ سے بنا ہے۔ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ لیکن جسم سے اگر روح نکل جائے تو جسم کی کیا اوقات، کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو روح نظر نہیں آتی، لیکن جو نظر آتا ہے جسم، اس کا تمام تر دار و مدار اسی پر ہے، جو نظر نہیں آتی وہ روح ہے۔ اور ہم لوگ چونکہ جو چیزیں دکھائی دیتے ہیں انہی پر ہماری توجہ ہوتی ہے، اس لیے ہم جسمانی ضرورتوں کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے، ہم نے جسم کی بھوک مٹانے کا سامان کرنا ہے، روزی کمانی ہے، گندم اگانی ہے، اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح اگر جسم بیمار ہو تو اس کے علاج معالجے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، ٹیسٹ کرانے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے، دوائیں استعمال کرنی ہے۔ تو حضرات مکرم، کہنے کا مطلب یہ کہ جسم نظر آتا ہے، اس کی ہمیں فکر رہتی ہے، لیکن ہمیں خیال نہیں آتا کہ روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ روح کو بھی بھوک لگتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ یہ تو آج نئی بات سن رہے ہیں۔ اگر روح کو بھوک لگتی ہے تو اس کی بھوک مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر روح بیمار ہوتی ہے تو اس کی بیماری کا پتہ کیسے چلے، اس کا علاج کیسے کریں؟ میں عرض کروں گا یہ باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں۔ دیکھیے، روزہ رکھتے ہیں آپ، اس کے بعد جب افطاری کے وقت سخت بھوک لگی ہوتی ہے، شدید پیاس ہوتی ہے، ایسے میں مزے کے کھانے ملیں، ٹھنڈا دودھ، شربت، پانی ملے تو ہم یقیناً وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے۔ لیکن شاید کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہو کہ آپ گھر سے چلے تو جیسے طریقہ ہوتا ہے، کوئی کھانا وانا گھر سے بندھوا کے ٹفن کیریئر میں یا کسی ڈبے میں کھانا لے کے نکلے۔ اب جب بھوک لگی آپ کو کھانا کھانے کے لیے، آپ بیٹھے تو ایک بندہ آپ کو نظر آیا، بھکاری نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، منگتا نہیں ہے، سوالی نہیں ہے، لیکن بہت غریب آدمی ہے، بھوک اس کے چہرے پہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے،
لیکن اگر میں اپنا ایک کھانا اس کو دے دوں تو میری جیب میں تو پیسے ہیں، میں آگے کہیں دکان سے لے کے کھانا لے کے اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں، لیکن اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اگر آپ اپنا کھانا اٹھا کے اس بھوکے کو دے دیں تو یارو خود کھانے سے وہ مزہ نہیں آتا جو اس بھوکے کو کھلانے سے آتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جسم کی بھوک خود کھانے سے مٹتی ہے اور روح کی بھوک کسی دوسرے بھوکے کو کھلانے سے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے سے مٹتی ہے۔ یہاں پر آپ کو شاید اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا، خاتون جنت کا، حسنین کریمین کا گھرانہ ہے، اور 3 دن کے فاقے کے بعد روٹی میسر آئی ہے۔ اب 3 دن کے فاقے کے بعد روٹی ملی ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ابھی نوالا توڑ کر کھانے لگے ہیں کہ اتنے میں سائل کی، کسی مانگنے والے کی آواز آتی ہے کوئی بھوکے کو روٹی دینے والا؟ یارو وہ تو سائل ہے، گداگر ہے، یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے بھی اس کی بھوک کا سامان ہو سکتا ہے، لیکن ان کو تو 3 دن کے فاقے کے بعد آج روٹی میسر آئی ہے، لیکن چشم فلک نے یہ منظر کب دیکھا ہوگا کہ 3 دن کے بھوکوں نے دسترخوان سے اٹھا کر روٹی اس فقیر کو، اس گداگر کو دے دی۔ اچھا یہاں آدمی ذرا ڈاما ڈول ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں یہ باتیں صحیح ہیں نہیں۔ آدمی سے اپنی بھوک تو چلے پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کا بلکنا تو نہیں دیکھا جاتا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے 3 دن کے فاقے کے بعد روٹی ملی ہو اور اٹھا کے بچوں کے سامنے سے اٹھا کے وہ گداگر فقیر کو دے دی ہو؟ کہیں یہ گھڑی ہوئی داستانیں تو نہیں ہیں؟ حضرات مکرم، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا یہ کہ وہ گھرانہ ہے جس کو جسم کی بھوک کی فکر نہیں ہوتی، روح کی بھوک مٹانے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پتا ہو تو پھر یہ سوال نہیں ہوں گے، یہ شکوک و شبہات بھی نہیں ہوں گے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں، کبھی بخار ہو گیا، کبھی درد ہو گیا کہیں جسم کے کسی حصے میں، کبھی آدمی کو چکر آنے لگے، کوئی اور چیز سامنے آئی، کوئی نزلہ زکام کھانسی وغیرہ وغیرہ۔ حضرات مکرم، روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کی بیماری کی نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے جسم کی بیماری کی بہت سی نشانیاں ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کی نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن میں وہ نشانی بتاؤں جو سب سے کامن ہے، جو سب سے زیادہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ دیکھیے دنیا میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ بری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بے شک۔ انصاف اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، بے شک۔ رحم دلی اچھی چیز ہے، بے شک۔ سنگ دلی بری چیز ہے، بے شک۔ سخاوت اچھی چیز ہے، بے شک۔ کنجوسی بری چیز ہے، بہادری اچھی چیز ہے، بے شک۔ بزدلی بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، ایسا ہے نا؟ حق کے حق۔ حضرات مکرم، روح کی بیماری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اچھی چیزیں بری لگنے لگیں اور بری چیزیں اچھی لگنے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان۔ حضرات مکرم، اگر آدمی کے جیب میں پیسے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو اس کو پتہ ہے اور وہ اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے اور اس کو کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی، لیکن نہیں، مال کی محبت اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ میں اپنی جیب ڈھیلی کیوں کروں؟ میں اپنا پیسہ اس طرح ضائع کیوں خرچ کیوں کروں؟ وہ کنجوسی کی طرف چل پڑا اور اس نے سخاوت کو چھوڑ دیا، سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے سنی ہوگی کہانیاں، وہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں عوام کو کچل کے رکھے، ان کو ان کی گردن پہ جوتا رکھے، ان کو مجبور بنا کے رکھے تاکہ وہ ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں، ان کے آگے آنکھیں نہ ملا سکیں اور ان کے آگے آواز بلند نہ کر سکیں۔ تو یارو، اگر کسی کے ساتھ ظلم کرنا اچھا لگتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اگر ہمت اور بہادری دکھانے کی توفیق نہ ہو اور آدمی بزدل بن کے کسی کونے میں پڑا رہے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، جسمانی بیماری جو ہوتی ہے نا، اس سے تو وہی شخص متاثر ہوتا ہے جس کو بیماری ہے۔ بھئی دل کی بیماری ہے تو خدا نہ خواستہ اگر وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو بھئی وہی شخص متاثر ہوا نا جو بیمار ہے۔ ہیپیٹائٹس آج کل بہت کامن بیماری ہے، اللہ۔ اسی طرح رینل فیلئر، گردوں کی تکلیف، یہ بھی بہت کامن بیماری ہے۔ اللہ۔ تو جس کو بیماری ہوگی نقصان اسی کا ہے نا۔ حق کے۔ لیکن جب روح کسی کی بیمار ہو تو وہ اکیلا نہیں بلکہ بعض اوقات اپنے پورے علاقے کو، پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بنگال میں روح بیمار ہوئی میر جعفر کی، تو اس کی غداری کے نتیجے میں وہاں پر ساری قوم جو ہے وہ نادم ہوئی، شرمندہ ہوئی اور غلامی کی زنجیریں پہن لی۔ اسی طرح میسور میں میر صادق کی روح بیمار ہوئی، اس نے بھی جب دنیا کے فائدے کو اپنایا اور آخرت کا سودا کر لیا اور اپنی قوم کو بیچ دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ٹیپو سلطان شہید ہو گیا، اللہ۔ میسور جو ہے وہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تو جب روح بیمار ہوتی ہے تو وہ اکیلا نہیں ڈوبتا، بے شمار لوگوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ حق کے، حق، حق۔ اس لیے روح کی بیماری کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ حق کے۔ تو جب آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوں بھئی گناہ بری چیز ہے، نیکی اچھی چیز ہے، لیکن جب گناہ اچھا لگنے لگے، نیکی بری لگنے لگے، نماز اچھی چیز ہے، نماز کی طرف طبیعت نہ جائے اور جناب آدمی آوارہ گردی کی طرف مائل ہو، وہ عیاشی کی طرف جائے، بدکاری کی طرف جائے، وہ کرپشن اور بدعنوانی کی طرف جائے، وہ حلال پر گزارا کرنا اسے گوارا نہ ہو، وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، یہ باتیں یقیناً آپ پہلے بھی جانتے ہیں، کوئی میں نے نئی چیزیں تو نہیں میں بیان کرتا، لیکن ذرا اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے، لیکن جو نظر نہیں آتا اسی پہ دار و مدار ہے اس کا جو نظر آتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ عقیدے اور عمل کے بارے میں بھی بتایا، عقیدہ نظر نہیں آتا، عمل نظر آتا ہے، لیکن جب تک عقیدہ درست نہ ہو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہاں پر اگر میں ذرا تھوڑا اس سفر کا رخ تھوڑا موڑ کے چلوں تو آپ سوچئے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جس علاقے میں تشریف فرما ہوئے، مکے میں جلوہ فگن ہوئے، آپ جانتے ہیں وہاں سب بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بے شک۔ کچھ لوگ آتش پرست بھی تھے، مجوسی، جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ یہودیوں سے پالا پڑا تھا مدینے میں جا کے، مکے میں یہودی نہیں تھے۔ تو وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ ان خداؤں کو مانتے ہیں جن خداؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں ایک بات اور کہتا چلوں، میری گھڑی پر بھی نظر ہے اور ظاہر ہے کہ اب سورج بھی منہ چھپانے والا ہے، شکر ہے کہ ہم نے اثر پڑھ لی ہے، ورنہ اب اور مشکل میں ہوتے۔ حضرات مکرم، بت پرستی خدا کے تصور کی جتنی توہین ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ہم سب کو خدا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، میں اگر کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا کوئی مجھے یہ کہے گا کہ جی اللہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، اللہ۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا بے ہے۔ شک، بے شک، بے شک۔ لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو ہر ایک کو خدا چاہیے، اور وہ اپنے علاقے میں، معاف کیجیے، مکھیاں کچھ زیادہ مستقل مزاج ہیں، تو میں نے اس لیے بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں مجھے کوئی دورہ پڑ گیا اور مکھیاں تنگ کر رہی ہیں۔ اللہ، اللہ۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اس علاقے میں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کو خدا چاہیے۔ اب وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو انہیں اپنے گھر میں خدا تو چاہیے، اور وہ اپنے گھروں میں وہ جگہ بھی بناتے ہیں جہاں ان کے بت، ان کے خدا رکھے ہوتے ہیں، ان پہ پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں، آرتی اتار رہے ہوتے ہیں، اور دھونی رما رہے ہوتے ہیں، اور اشلوک پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھجن گا رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ۔ اب ان کو ہر ایک کو خدا چاہیے، اور خدا بنتا ہے ان کا پتھر سے،
اب پتھر کو تراش کر، پتھر کو رگڑ کر گھس کر، پتھر کو کوئی خاص شکل دینا، اس کو اپنے خدا کی شکل میں ڈھالنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فن ہے نا، سنگ تراشی تو ایک فن ہے، ہر ایک کو تو نہیں آتا۔ اب جو لوگ پتھر سے خود بت نہیں تراش سکتے وہ کیا کریں؟ خدا تو ان کو بھی چاہیے، تو کہاں سے لائیں گے؟ وہ ظاہر بازار میں جائیں گے، کسی سنگ تراش کی دکان پر، کسی بت فروش کی دکان پر، اور وہاں سے وہ خدا خرید کے لائیں گے۔ یارو وہ خدا جو برائے فروخت ہو، اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے؟ اچھا ذرا تھوڑا سا اور آگے سوچئے، کوئی سفید پوش آدمی ہے، اس کے پاس زیادہ مال دولت نہیں ہے، وہ جاتا ہے خدا خریدنے کے لیے بت فروش کی دکان پر، وہ دیکھتا ہے کہ ایک بت ہے، بڑے خوبصورت پتھر کا بنا ہوا ہے اور بڑا شاندار ترشا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دل مچلنے لگتا ہے مجھے تو یہی خدا چاہیے۔ اب جب قیمت پوچھتا ہے تو اس کی پہنچ سے آگے، اب بیچارہ پریشان ہوتا ہے، بالآخر کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی سما، فیضان حضور غزالی سما۔ تو یارو بت پرستی سے بڑھ کر خدا کے تصور کی توہین نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، بہرحال بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم وہاں تشریف لائے، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں، وہ ہلے ہوئے ہیں نا، ان کے باپ دادا بھی اسی طرح ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو عادی ہیں، جو اپنے بتوں کو دیکھ کر عبادت کرنے کی پر ہلے ہوئے ہیں، ان سے میرے آقا کریم نے منوانا ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ حق کے کیا بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہوگی؟ مشکل کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حق کے، اچھا صرف اتنی بات نہیں کہ دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ذرا تھوڑا سا اور آگے چلیے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ غالباً فتح پور کمال ایک جگہ ہے ضلع رحیم یار خان میں، تو میں وہاں کسی پروگرام میں گیا ہوا تھا، تو ہمارے ایک پیر بھائی کسی دوست کو ملوانے کے لیے آئے۔ وہ جو ان کا دوست تھا وہ آیا، ملا تو بڑا حیران ہو رہا تھا۔ اچھا میں پریشان ہوا کہ اتنا حیران کیوں ہے بھائی؟ کیا میرے ماتھے پہ سینگ نکل آیا؟ کیا ہے بھائی؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا جی انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے پیر صاحب سے ملوانے جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا پیر صاحب سے ملنا ہے تو ان کے گلے میں بڑے بڑے منکوں کی مالا ہوگی، رنگین دوپٹے ہوں گے، جناب آنکھوں میں بڑا گہرا کاجل ہوگا، اور بڑی بڑی زلفیں انہوں نے بڑھا رکھی ہوں گی، اور جناب حق حق کی صدائیں لگ رہی ہوں گی، اور محفل میں وش کی کیفیت ہوگی، اور لوگ ٹھمکے لگا رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ آیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو ہم جیسے ایک انسان لگ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جب کسی کا ذکر ہو تو آدمی اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیتا ہے نا کہ بھئی وہ کیسا ہوگا۔ جیسے اگر آپ کو کسی افسر سے ملنے جانا ہو تو سوچتے ہیں یار بڑا افسر ہے، اچھا اس نے کوٹ پینٹ پہنا ہوگا، ٹائی لگائی ہوگی، بڑا قیمتی موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا، بریف کیس لے کے جب چلتا ہوگا بڑی تمکنت سے، وقار سے، کر و فر سے، آن بان سے، تو اس کے ماتحت کھڑے ہو کے اس کو سلام کرتے ہوں گے، اور وہ ذرا سی سر کی جنبش سے ان کو جواب دیتا ہوا کیسے گزرتا ہوگا۔ کیا آدمی سوچ لیتا ہے نا، کسی کا ذکر ہو اس کا تصور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ بت ہیں، ارے تم ان کو خدا مانتے ہو جو قدم اٹھا نہیں سکتے، جو ہاتھ ہلا نہیں سکتے، جو مکھی تک اڑا نہیں سکتے، اور تم ان کو خدا کہتے ہو۔ ارے خدا تو وہ ہے جس کو تم دیکھنا تو دور کی بات ہے، جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہے۔ اللہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی سما، فیضان حضور غزالی سما۔ تمہارے سوچ کے پر جلتے ہیں، تمہارے تخیل کی پرواز وہاں تک نہیں ہے، تم اس کا کوئی ذہنی خاکہ نہیں بنا سکتے، اپنے ذہن کے اندر دماغ میں اس کا کوئی تصور تمہارا نہیں گھڑ سکتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ لب و رخسار سے پاک ہے۔
وہ نقش و نگار سے پاک بے ہے، شک، وہ خد و خال سے پاک ہے، بے شک، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، بے شک، وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، بے شک، وہ قد و قامت سے پاک ہے، بے شک، وہ کیفیت و ماہیت سے پاک ہے، بے شک، وہ ان تمام اعتبارات سے ماورا ہے، بالاتر ہے۔ ارے تم اس کا ذہن میں کوئی خاکہ بھی نہیں سوچ سکتے، تو جو دکھائی دیتے ہیں ان کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرو جس کو تم سوچ میں بھی نہیں لا سکتے۔ آئے۔ یہ منوانا کتنا مشکل کام ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ بے شک، ہائے ہائے ہائے، حضرات مکرم، میں عرض کروں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، میں اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں، میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں سوچو اس کی شان کیا ہو۔ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لوگوں، میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن جانور اگر میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں سجدے کرتا ہوں سوچو اس کا مقام کیا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو۔ حق کے سبحان اللہ۔ اور ممکن ہے جملہ کچھ لوگوں کے حلق سے نیچے نہ اترے، ان کو زیادہ ثقیل لگے۔ میں عرض کروں گا اس کو ایک اور انداز سے دیکھیے۔ بات یہ ہے، کسی بھی ہستی کا تعارف کرانا مقصود ہو تو جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے اس کی نسبت سے تعارف ہوگا، بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، بتائیے آپ محمد علی صاحب کو جانتے ہیں؟ تو اب محمد علی تو بڑا کامن نیم ہے، بہت سے لوگوں کا نام محمد علی ہوتا ہے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، کس کا پوچھ رہے ہوں گے حضرت صاحب؟ کیا میرے خالو محمد علی ہیں، ان کی بات کر رہے ہوں گے؟ یا ہمارے محلے میں ایک دکاندار محمد علی ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے؟ نہیں نہیں، ان کو تو شاید وہ نہ جانتے ہوں، کیا پتہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے مولانا محمد علی جوہر کی بات کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے محمد علی کلے، محمد علی باکسر کی بات کر رہے ہوں۔ یارو، اگر مجھے بانی پاکستان کی بات کرنی ہے تو قائد اعظم کا لاحقہ لگانا پڑے گا۔ اگر مولانا محمد علی جوہر کی بات کرنی ہے تو جوہر کا سابقہ جوڑنا پڑے گا۔ اگر محمد علی کلے باکسر کی بات کرنی ہے تو کلے یا باکسر کا لفظ بولنا پڑے گا۔ کیوں؟ جس شخص کا ذکر ہو اس کا جو سب سے بڑا اس کا تعارف ہے، جو سب سے بڑی پہچان ہے، اس کا ذکر ہوگا تب پہچانیں گے نا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ سے کوئی پوچھے جی حامد سعید کو جانتے ہیں؟ آپ سوچنے لگیں گے یار نام کچھ سنا ہوا تو لگتا ہے۔ اگر میری بات کر رہے ہیں تو بتانا پڑے گا کہ غزالی زماں کے بیٹے کی بات۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زماں، فیضان حضور غزالی زماں۔ تو یارو، جس کا بھی تعارف کرانا مقصود ہو اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہے اس کی نسبت سے تعارف ہوتا ہے۔ تو یارو، لوگوں نے پوچھا کہ جس کو ہم پوچھتے ہیں، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں اور جس سے اپنی بندگی کا رشتہ جوڑتے ہیں، یارو وہ نہ دکھائی دیا، نہ سنائی دیا، نہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ذرا کچھ تو بتاؤ اس کے بارے میں، وہ ہستی کیسی ہے؟ اب ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق جواب دینا تھا۔ کسی نے کہا وہ ہے جو آسمان سے میہ برساتا ہے، کسی نے کہا وہ ہے جو زمین سے سبزہ اگاتا ہے، کسی نے کہا شاخ شجر کو ثمربار کرنے والا ہے، کسی نے کہا سیب کی کوکھ میں گوہر آبدار بنانے والا ہے، کسی نے سر شاخ گلاب پھول مہکانے والا ہے، کسی نے کہا کہ وہ گردش لیل و نہار قائم کرنے والا ہے، کسی نے کہا بساط ہستی بچھانے والا ہے، کسی نے کہا نگار خانہ قدرت سجانے والا ہے، کسی نے کہا وہ خشک و تر کا خالق ہے، کسی نے کہا بحر و بر کا مالک ہے، کسی نے کہا چاند سورج اسی نے بنائے ہیں، کسی نے کہا زمین آسمان اسی نے تخلیق فرمائے ہیں۔ بھئی ہر ایک اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے زاویہ نظر کے مطابق بات کرتا رہا نا۔ لیکن یارو، پوچھنے والے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، مولا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کوئی کہتا ہے کہ روزی رزق دینے والا ہے، کوئی کہتا ہے آل اولاد دینے والا ہے، کوئی کہتا ہے عزت اور ذلت کا مالک ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں وجود کی دولت عطا فرمانے والا ہے۔ مولا ذرا تو خود بتا دے کہ تو کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بھئی یہ تو مختلف باتیں کرتے ہیں نا، اپنے ذہن، اپنی عقل، اپنی سوچ فہم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مولا ذرا تو خود بتا دے کہ تو کون ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کس طرح کرایا؟ اس نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی شان کو کیسے مانے، اس کے مقام اور مرتبے کو کیسے جانے، اس کی قدرت و اختیار کی جھلک ہمارے سامنے کیسے آئے؟ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب دیکھو میں نے یہ ہاتھی پیدا کر دیا کتنا طاقتور ہے، میں نے سانپ پیدا کر دیا کتنا زہریلا ہے، میں نے یہ سورج پیدا کر دیا کتنا چمکیلا ہے، اور چاند پیدا کر دیا کتنا حسین و جمیل ہے۔ نہیں، اللہ نے ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ارے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہو سکتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرا تعارف اس ہستی کے حوالے سے ہے کہ جس سے بڑھ کر پھر کوئی اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وہ اس لیے دیکھیے کائنات کی ہر چیز جس کو بھی آپ دیکھیں، وہ اس چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پودے ہوں، کسی خاص قد کو، کسی خاص حد کو پہنچ کر پھر ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بھئی انسان پیدا ہوا، جناب پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جوان ہوا، قوی ہیکل شاندار جوان بنا، اور جناب بڑا باڈی بلڈر ہوا، ویٹ لفٹر ہوا، اور اس کی طاقت کا جناب بڑا چرچا ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ جناب کیا شاندار جوان ہے۔ لیکن پھر عمر کے ساتھ اس کے اعضاء مزمحل ہونے لگے، اور اس پر ایک انحطاط اور بڑھاپے کی کیفیت طاری ہونے لگی، اور رفتہ رفتہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اسی طرح اگر جانور ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی، اگر پودے ہیں تو وہ بھی پلے بڑھے، ماشاءاللہ پودے سے درخت بنا، درخت پھلا پھولا، ایک قد کو حد کو پہنچا، لیکن بالآخر وہ بھی بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو گیا۔ دنیا کی ہر چیز حد یہ ہے، اگر آپ میں وہ سائنس پڑھنے والے، یونیورس کا چیپٹر پڑھنے والے بچے موجود ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کو بتایا گیا کہ اس کائنات کے اندر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کی بھی عمریں ہوتی ہیں، وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی پھر ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی فنا ہو جاتے ہیں، وہ بھی معدوم ہو جاتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز رفتہ رفتہ اپنے نقطہ کمال کو پہنچتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ تو کس چیز کو دیکھ کے پتہ چلے کہ وہ کس شان کا رب ہے؟ ہر چیز تو ایک انتہا کو پہنچ کر زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اس نے فرمایا نہیں، میرا پتہ چلے گا تو اس ہستی کو دیکھ کے چلے گا جس کی شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جس کو زوال نہیں ہے، جس کو انحطاط نہیں ہے، ارے نہیں، بلکہ ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے۔ وہ ہر آن اس کی ترقی ہو رہی ہے، درجات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو بلندی مراتب کا سامنا ہے، اس کو انحطاط نہیں ہے، زوال نہیں ہے، بلکہ وہ ہر آن اس کی شان بڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات مکرم، تقریر تو ایک لحاظ سے میں کر چکا، لیکن صرف نعرے لگا کے اٹھ کے چلے جانا یہ فائدہ مند نہیں جب تک کہ آدمی کوئی نصیحت ساتھ لے کے نہ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نصیحت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو نصیحت کرے نا تو جواباً پوری تقریر سننے کو ملتی ہے۔ اللہ اللہ۔ کسی کو کہیں بھائی برائی چھوڑ دو، اچھائی کا راستہ اختیار کرو، گناہ پر لعنت بھیجو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یہاں تم برائی کے راستے پہ چلتے رہو گے تو تباہی کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو جواباً لوگ کہتے ہیں جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحت کرنے کا، ہر طرف تو برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف حرام ہے، ہر طرف حرام کاری ہے اور بدکاری ہے، اور آپ کو شوق ہے جی آپ نصیحت کر لیں۔ اچھا جی آپ کے کہنے پہ میں نے چھوڑ دی برائی، تو کیا دنیا سنور جائے گی؟ کیا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ بھئی یہ دنیا تو جیسی ہے ویسے ہی رہنی ہے، میرے ایک اکیلے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس مشکل سوال کا جواب ایک حکایت میں ہے۔ جب نمرود نے الاؤ دہکایا،
آگ بھڑکائی. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ اس آگ میں جھونکنا چاہتا تھا. یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا, نمرود نے کتنا بڑا الاؤ تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلے اتنے اونچے تھے, اتنے بلند تھے کہ اس الاؤ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے. یہ عالم تھا اس آگ کا. حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی. کسی نے پوچھ لیا, بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. اللہ اللہ. مذاق تو اڑنا تھا, باتیں تو بننی تھی. ماشاءاللہ ان کی ماشاءاللہ عالی ظرفی دیکھو, ان کی بلند خیالی دیکھو, کیا بات ہے ان کی. وہ آگ جہاں پہ پانی کے تالاب حوض پلٹ دیے جائیں اس آگ کو فرق نہ پڑے, یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے, میں آگ بجھانے جا رہی ہوں. جب مذاق اڑا تو اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. بلبل جواب دیتی ہے کہ میں کوئی پاگل یا بے وقوف نہیں ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, بلکہ یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے, پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے. ان کی اوقات کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی, لسٹ بنے گی, وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. تو یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے, لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا دیں گے نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے. یارو اگر ہم برائی کا راستہ چھوڑ دیں, نیکی کی راہ اپنا لیں, تو ممکن ہے دنیا میں فرق نہ پڑے, برائی اسی طرح پھیلی رہے, نیکی کا پتہ بھی نہ چلے. ویسے میرا ایمان اور یقین ہے کہ فرق پڑتا ہے, چراغ سے چراغ جلتے ہیں, لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا, اسی طرح دنیا میں برائی پھیلی رہے گی اور اسی طرح بھلائی کا پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن یارو اگر فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا, ہمیں تو پڑے گا نا, لسٹ تو بنے گی نا. وہ کون تھے جو برائیاں پھیلانے والے تھے, اور وہ کون تھے جو نیکیوں کے چراغ جلانے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم کس لسٹ میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں, یہ اب ہمارے اپنے اختیار کی بات ہے, اپنی مرضی کی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں مجھے اصولاً پہلے کر دینی چاہیے تھی, یہاں تو مجھے تقریر ختم کرنی تھی, لیکن میں نے گھڑی میں دیکھی تو میں نے کہا کہ 2 منٹ میں لے لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرات مکرم, بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی نفع نقصان کا مالک تو سب اللہ ہے. اچھا وہ تو ہمارے عقیدے کی نفی کرنے کے لیے, ہمیں تانے دینے کے لیے. تم پیروں فقیروں کو مانتے ہو, مشکل کشا کو, غوث کو, داتا کو, خواجہ کو, تم دستگیر کو پکارتے ہو. نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. اچھا بھئی اگر نفع نقصان کا مالک بس اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو مجھے یہ بتاؤ تم اگر نیکی کرو تمہیں فائدہ ہوگا یا نہیں, اور گناہ کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا یا نہیں. تو نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے, تم اپنے آپ کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتے ہو؟ اور اگر نہیں پہنچا سکتے تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ اگر کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا, کسی نے کسی کو قتل کر دیا, اب آپ نے قاتل پکڑ کے مطالبہ کیا اس کو سزا دی جائے, وہ کہے جناب نفع نقصان کا مالک تو اللہ, میرا کیا قصور ہے, مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ حضرات مکرم, نفع نقصان کا مالک اللہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ کر نہیں سکتا. اگر کہو کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا پھر تو سزا جزا کا نظام ختم ہو جائے, پھر تو نیکی اور گناہ کا تصور باطل ہو جائے. بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں, زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر کسی کو شک ہو تو کوئی مومن ہوگا نہیں. اب اگر کوئی شخص, فرض کرے میں آپ سے کہتا ہوں جی آپ کہتے ہیں میں ہمارا ایمان ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, چلیے ابھی آپ کے اس ایمان کا امتحان ہوتا ہے, یہ میرے ہاتھ میں یہ شیشی ہے, اس کے اندر زہر ہے, آپ ذرا اس زہر کھا کے دکھائیں. اگر آپ کی موت اللہ نے ابھی لکھی ہے تو آپ زہر نہیں کھائیں گے تب بھی مر جائیں گے.
اس نے جب موت ابھی لکھی ہے تو آپ زہر نہیں کھائیں گے تب بھی مر جائیں گے، اور اگر نہیں لکھی تو ایک شیشی کیا پوری بوری زہر کی کھا لے تب بھی نہیں مریں گے۔ چلیے اب امتحان ہے کہ کیا واقعی آپ مانتے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اگر مانتے ہیں تو ذرا یہ زہر کھا کے دکھائیں، کوئی اس امتحان میں پورا اترے گا؟ سب فیل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہیں گے بھائی اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، کیا وہ ہم سے نہیں فرمائے گا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ زہر میں نے مارنے کی صلاحیت رکھی ہے پھر کیوں کھایا؟ بھائی تمہیں عقل دی تھی نا، تمہیں پتا تھا کہ زہر میں مارنے کی صلاحیت میں نے رکھی ہے، اب جب میں نے اس میں مارنے کی صلاحیت رکھی ہے اب تم زہر کھاؤ گے یا خودکشی ہوگی تم مر جاؤ گے، اور نہیں کھاؤ گے تو جو میں نے تمہارے لیے سانسیں رکھی ہیں وہ تم پوری کرو گے۔ تو حضرات مکرم کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کسی کو مارنے کی صلاحیت کسی کے اندر رکھے تو اس کو ماننا یہ بھی اللہ کی قدرت کو ماننا ہے۔ اچھا بیمار ہوتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے، تو کیا تم اللہ کو ہرا دو گے ڈاکٹر کے ساتھ مل کے؟ بیماری تو اس نے بھیجی، تم سمجھتے ہو بیماری کو دفع کر دو گے، اس سے بچ جاؤ گے، وہ اللہ نے بھیجی ہے، کیسے اس کو دور کر سکتے ہو؟ تو پھر اگر یہ بات ہو تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس جانا بھی شرک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ جس کو اللہ نفع پہنچانے کی طاقت دے یہ بھی آپ کا اختیار ہے، یہ بھی آپ کو ماننا ہے، اور کسی کو اگر اس نے نقصان پہنچانے کی طاقت دی ہے تو یہ بھی آپ کو ماننا ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، کسی اور کا تو نہیں بگاڑیں گے۔ النفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس کو وہ نفع پہنچانے کی طاقت دے وہ نفع پہنچا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو وہ نقصان پہنچانے کی طاقت دے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، دوسرا نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ اپنا ادارہ مسجد دی تعمیر جاری و ساری ہے، تے مسجد دی خدمت کرے سو تے سورے حضرات بڑھ چڑھتے حصہ ملے سو تے تاکہ حضور غزالی زمان اسادے واسطے دعا فرمی سے ملتے سی بڑھ چڑھتے میں مسجد سامنے کھڑی ہے، اندی دی تعمیر مکمل کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنا تھی سکے بڑھ چڑھتے 1000 500 100 جتنا بھی تھی سکے